اس کی تھوڑی وہ تفسیر بھی بتا دوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ کس وقت آیتیں اتری؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے حرم میں، تو قریش کے پاس آئے تو یہ کعبہ میں اپنے بتوں کو سجا کر اور سنوار کر ان پہ کپڑے ڈال کر، جیسے آج ہمارے درباروں میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، قسم قسم کے کپڑے، رنگ برنگی کپڑے، ان کو سجا کر ان کی عبادت کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم کہ تم اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام و تسلیمات، ان کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ان کے طریقے سے دور ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہی جواب دیا کہ ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں نا، اصل میں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ان بتوں کے ذریعے سے ہم ان کے نہیں کر رہے، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں. یہ آیت اس وقت اتری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے نبی کا، یعنی نبی اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ میرا اتباع کرو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ وہ آپ کا اتباع کریں. یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جب نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا تفسیر کی تھوڑی سی اس کا یہ ایک نقطہ سمجھیں کہ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، سب کے لیے، کفار کے لیے وہ ایمان لا کر یہی کام کرے، اور مسلمان. قل، اے نبی ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو یہ آپ کی اتباع کریں. نبی کہہ رہے ہیں میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، پھر اللہ خود بخود آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ کو اپنا نبی اتنا محبوب ہے کہ اس محبوب نبی کے صدقے اللہ آپ سے محبت، آپ کو اپنا قرب بھی دے گا، اپنی محبت بھی دے گا، اور آپ کے لیے اپنی محبت کے راستے بھی آسان کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری جو بد نصیبی ہے، میں نے پہلے وہ بات عرض کی نا، ہم جان بھی دے دیں گے، نبی اللہ رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن جب آسان چیزیں آتی ہیں، مشکل نہیں ہے نا، آسان چیزیں جب آتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سارا کا سارا عمل ہمارے اس دعوے کے خلاف جا رہا ہوگا. قسم کے، اچھا اس میں اور باتیں آ جاتی ہیں. اب میں نے یہ پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول پڑھا کہ فی جمیع مصادرہ و مواردہ و حرکاتہ و سکناتہ حتیٰ فی ہیئت عقلہ و قیامہ و نومہ و کلامہ اعلم ان مفتاح السعادت اتباع سنت والاقتداء، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سعادت کی کنجی ملے، سعادت کی چابی ملے، کہ میں سعادت کے خزانوں کو لوٹ لوں، اسے کیا چاہیے؟ اتباع سنت اور اقتداء سنت. سنت کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کرے، چلے جو حضور نے کیا، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں وہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی. یہاں تک کہ نبی کا سونا، نبی کا اٹھنا، نبی کا جاگنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کے نشست و برخاست، انداز تکلم، انداز گفتگو، یہ سارا کا سارا اس میں داخل ہے کہ جو اس میں اپنے نبی کی اتباع کرے گا وہ خوش نصیب ترین انسان ہے، چاہے دنیا کے 2 ٹکے 2 روپے بھی اس کے پاس نہ ہوں. تو میں وہاں جا کے میں اپنی بات بتا رہا تھا، جب میں آ گیا، اور ایسے کئی درباروں پہ گیا ہوں. ایک دربار پہ گیا تو وہاں خیر سے اس قبر پہ اتنی قیمتی پگڑیاں 2-2, 4-4, 5-5 ہزار کی اتنی زیادہ تھیں. اور میں نے ایک مذاق کے طور پہ دوست کہا، میں نے کہا یار اگر یہ ہم یہاں سے لے لیں نا، ان کو بیچ دیں، تو ہم جو سال میں چل رہے ہیں ہمارا اچھا خاصا خرچہ نکل آئے گا. وہ بڑی قیمتی پگڑیاں. اچھا میری عادت ہے پھر میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ جو پگڑیاں ہیں تو بڑی خوبصورت ہے، نکلی ہوئی، اور بڑے ادھر یہ لگے ہوئے نگ مگ اور نگینے، اور یہ کس لیے اتنی بھری پڑی ہے ساری قبر اور سارا کمرہ، جگہ ہی نہیں ہے، اور پگڑے آئیں گے تو وہ کہاں رکھو گے؟ اس نے کہا یہ جو نیا جوڑا ہوتا ہے نا، شادی شدہ نئے کپل جو نئے جوڑا ہوتا ہے، تو وہ جب آتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے یہ چڑھا دیتا ہے. پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ جو پیر صاحب نیچے دفن ہے، پھر جب ہم یہ پگڑیاں رکھیں گے
اور یہ منت یہ چڑھاوا چڑھائیں گے، منت پوری کریں گے تو اللہ یہ سفارش کرے گا، اللہ ہمیں بیٹا اولاد دے دے گا۔ اور جب انہی لوگوں سے پوچھا جائے تو یہی ہم سب کا، میں کسی کو اشارہ نہیں کرتا، میرے مزاج نہیں ہے، تو انہی لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی دے دیں گے، ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہماری اولاد بھی قربان ہے۔ کیا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤ سر، یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہ ابو جی، اس کی مثال ہے، ابو جی میں آپ کا بڑا خادم، بڑا فرمانبردار، بس آپ ارشاد فرمائیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی تو لانے، کہتے ہیں وہ آپ خود لے لیں، میں نہیں لا سکتا۔ پھر کہتے ہیں ابو جی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں، میں آپ کا تابعدار اور فرمانبردار بیٹا ہوں، آپ یہ فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کروں، مجھے آپ حکم دیں۔ باپ کہتے ہیں اچھا یہ گاڑی کھڑی، اس پہ ذرا کپڑا تو مار دو، کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اور کوئی فرمائے۔ اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ یہ مکار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ تو ہمارے بھی حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، نبی کی سنت سے ہٹ گئے، نبی کے اتباع سے ہٹ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اور چیزوں نے لے لیا، فلاں پیر صاحب ہے، فلاں بزرگ صاحب ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اچھے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی، ابھی میں نے یہ بتائی نا کہ ہر ادا پسند ہے۔ اب جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو مسنون دعا رواج سے ہی نکل گئی، عادت سے نکل گئی، زندگی سے نکل گئی۔ فلاں کی دعا ہے بزرگ سر آنکھوں پر، فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں کی دعا ہے، وہ تو پڑھی جا رہی ہیں، رواج میں لائی جا رہی ہیں، سنت سے سنت دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ نبی سے ہمارا رشتہ بڑا دھندلا ہے۔ جب سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو شیشے کو دیکھتے ہیں نا، اس طرف صحیح نظر نہیں آتا۔ ہمارا اپنے نبی سے رشتہ بڑا دھندلا ہو چکا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو دعائیں تو یاد نہیں ہوتی، اوروں کی دعائیں یاد ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میرے نبی نے اپنی امت کو تکلفات سے بچایا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ میرے نبی کے زبان مبارک سے جو دعا نکلی ہے، اللہ اس کو رد کر سکتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ نے عشق کیا اس نبی سے، کیسے وہ رد ہو سکتی ہے دعا؟ لیکن ہم اس سے محروم ہیں، فلاں کی دعا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ میرا خود بھی تصوف سے تعلق ہے الحمدللہ، اور اللہ والوں کے پاس جاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سے دکھ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کتابیں کھلی ہیں، فلاں بزرگ کی، فلاں بزرگ کی، وہی پڑھائی جا رہی ہیں۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ قرآن یہاں ہوتا، یہاں حدیث کی تعلیم ہوتی؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بزرگوں کے بارے میں تو جانتے جا رہے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا ہے، لیکن کسی صحابی اور نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، یار نبی کی حدیثیں بتائی جاتی نا، کہ ہمیں نبی کے بارے میں پتہ چلے نبی نے کیسے زندگی گزاری، یہ چیز عام کی جاتی۔ وہ کتابیں کھلی پڑی ہیں، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگ ایسے جا رہے تھے، ان بزرگ کا یہ انداز تھا، وہ بزرگ یہ کر رہے تھے، وہ بزرگ وہ کر رہے تھے، بزرگ سر آنکھوں کی تاج ہیں ہمارے۔ لیکن یہ جو تعلیم چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو عام کیا جاتا، پھر اس کے ضمن میں جو تشریح آتی ہے اس کی تشریح میں پھر یہ ساری بزرگیاں بیان کی جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا، کہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دعائیں ہیں تو فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، فلاں کی مسنون دعا کا کسی کو پتہ نہیں، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے اس کا کیا اثر ہوگا، اس میں کیا نور ہوگا، اس میں کیسی کیسی بھلائیاں اور کیسی برکات ہوں گی، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے کہ ہم 2014 میں گئے دیامر چلے پہ، جہاں دیامر بھاشا ڈیم ہے، وہاں گئے تو کافی مشکل تشکیلیں تھیں، اوپر کافی پہاڑوں پہ۔ تو میرے ایک دوست تھا مولانا صاحب، وہ تھوڑا سا ایسے ذرا شرارتی بھی تھا نا، وہاں کے لوگ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو ہمارے ساتھ مولانا یہ بڑا پیر صاحب ہے، اس کا دم یوں لگتا ہے۔ وہ لوگ سیدھے ساتھ تھے، وہ اتنے میرے پاس جمع ہو گئے، میرے بچہ بیمار ہے کہ میں نے شرارت تو سمجھ گیا تھا، وہ دور سے ہنس رہا تھا۔ اچھا مروت کے خلاف ہے، میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، مجھے جو سنت اعمال جو ہے میں آیت الکرسی۔ اچھا پتہ نہیں، میرا یقین تو تھا ان پر، ان کا شاید اعتقاد تھا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ہم آگے جب پہنچے تو وہاں پہلے سے بات پہنچی تھی کہ بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا بڑا انہوں نے استقبال کیا، یہ ہوا سارا۔ ہم پہنچے، جی حضرت آپ ادھر نیچے، یہ وہ دبانے لگ گئے، بڑے تھکے ہوں گے۔ میں نے کہا یہاں تو فون بھی نہیں ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ کیسی یہ باتیں پہنچ رہی؟ ان کی تو ہوتی ہیں، کوئی پہنچ جاتی ہیں۔
اچھا وہاں یہ لگ گیا، یہ جناب یہ ہے وہ ہے۔ ایک اس میں سے بندہ ہے اسی علاقے کا، وہ کہتا ہے میرا بچہ جو ہے نا یہ خواب میں نیند کی حالت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا گھر ہے پہاڑی پہ، تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ گر گیا تو یہ گیا پھر جان سے۔ تو یہ کئی سالوں سے ہے۔ اچھا مجھے کیا آتا تھا، میں نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخر کل یہ پڑھ کے، اب وہ کہتے ہیں ہم ساری رات بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھا، کتنے 10 سالوں کے بعد۔ اور زیادہ ان کا جو ہے نا وہ، مجھے تو اس پہ یقین تھا، سنت اعمال ہے بھائی، ان کو یقین تھا کہ یہ کوئی۔ اب اگلی جو 2 دن گزرے، ہم آگے مسجد میں گئے تو 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب نیند سے اٹھا، رمضان تھا نا، تو انہوں نے کہا حضرت انہوں نے 2-2.5 گھنٹے آپ کا انتظار کیا، وہ اوپر سے چل کے آیا کہیں پہاڑ سے، وہ ادھر تک بات پھیل گئی تھی۔ اب بیچارے لوگ تو اس طرح کے ہیں، جب وہ اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں، آپ ان کو پھر دکانداریاں چمکاؤ، ان کو اور بتاؤ یہ وظیفہ اور وہ اعمال، ان کو سنت اعمال کیوں نہیں بتاتے؟ تو یہ مجھے انہوں نے وہاں جو پیر مشہور کر دیا کہ بڑا بزرگ آدمی ہے اور بڑا نیک آدمی ہے۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، میں یہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری کل یہ پڑھ کے وہ کر رہا تھا، اور اللہ سے دعا یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، اور ساتھ بتا بھی رہا تھا۔ میں نے کہا یہ سنت اعمال، یہی پڑھا کرو، آپ بھی یہی پڑھو۔ وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، کوئی پڑھ نہیں سکتے تھے۔